السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ صدق حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب کریم کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اس نے اپنی شان کریمی سے ہم سبوں کو بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ ان نعمتوں پر جتنا شکر کیا جائے کم ہے۔ شکر گزار بندوں کے لیے مزید نعمتوں میں اضافے کا وعدہ ہے، اور ناشکروں کے لیے گرفت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ ناشکروں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الدارین کے نظام تعلیم و تربیت اور ہمہ جہت خدمات کے حوالے سے میں حد درجہ متاثر ہوں۔ کلکتہ کی سرزمین پر ایک عرصے کے بعد انقلاب آفری کوئی نظام میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو وہ الدارین کی شکل میں دیکھا ہے۔ ابھی جو رات گزری ہے اس رات میں دیر تک میں سوچ رہا تھا کہ جب میں کلکتہ جاؤں گا تو حضرت مولانا طلحہ صاحب سے پوچھوں گا کہ کیا آپ کی عمر کے حساب سے آپ کی صحت ساتھ دے رہی ہے؟ تو میں نے آنے کے ساتھ ہی پوچھا تو مولانا نے فرمایا کہ نہیں، اب نہیں۔ میں نے یہ احساس اس لیے کیا کہ مولانا نے اپنے سر پر کئی جہتوں سے کاموں کا ایک انبار لے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مولانا کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے، حوصلہ اور ہمت بخشے، اور اچھے معاونین مخلصین کی جو ٹیم اس وقت موجود ہے اللہ مزید اس میں اضافہ فرمائے۔ میں رب کی شکر گزاری کے بعد آپ سب کا شکر گزار ہوں، چاہے آپ سامعین کی حیثیت سے ہو، بچوں کی گارجین کی حیثیت سے ہو، الدارین کی انتظامیہ کی حیثیت سے ہو، اس کے معاونین و مخلصین کی حیثیت سے ہو، اساتذہ اور متعلمین کی حیثیت سے ہو، جس حیثیت سے بھی ہو، آپ سب کا شکر گزار ہو کہ آپ سب ایک ایسی کشتی میں سوار ہیں جس کو سفینہ نجات کہا جا سکتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت اور کار نبوت کی بے پناہ ذمہ داریاں عطا کی تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیوی کی شکل میں فائنانسر کی حیثیت سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دست گرفتہ بنا دیا۔ یعنی کام نبوت کا کام، نبوت کا کاج، نبوت کی ذمہ داریاں تو حضور پر تھیں، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی امیر ترین دولت مند بیوی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہے۔ علماء عارفین نے شراح حدیث نے لکھا ہے کہ کام تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، لیکن یہ کام کی گاڑی بغیر پیٹرول کے آگے نہیں بڑھ سکتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پیٹرول نہیں، پیٹرول پمپ دے دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس میں ہماری جو بہنیں یہاں بیٹھی ہیں، جو مائیں آئی ہیں،
ان کے لیے بھی سبق ہے، درس ہے کہ اللہ کے رسول کو اس مشن کو آگے بڑھانے میں جہاں کہیں پیٹرول کی ضرورت پڑتی تھی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے آگے رہتی تھی، اور وہ فائنانس کا کام کرتی تھی، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کام آگے بڑھتا تھا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ عہد نبوت میں، زمانہ نبوت میں جو قیامت تک ہے، اس لیے کہ اب اس درمیان میں کوئی نبی نہیں آئے گا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت ہیں، نبی دو عالم ہیں، وہیں آپ خاتم الانبیاء بھی ہیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عہد ہے وہ عہد قیامت تک ہے۔ قیامت تک جو ان کی امت کے ذمہ دار لوگ آئیں گے تو ان کے دل میں دماغ میں کام ہوگا، لیکن وہ کام زمین پر آگے تیزی سے اس وقت تک نہیں بڑھے گا جب تک حضرت خدیجہ کی صفت کے حامل خواتین اور خدیجہ کی صفت کے حامل مرد حضرات اس شہر میں اور اس آبادی میں نہ ہو۔ جب تک وہ فائنانس نہیں کریں گے کام آگے نہیں بڑھے گا۔ تو اس کام کو بھی آگے بڑھنے کے لیے ہم کو اور آپ کو جیب سے زیادہ دل و دماغ کے افلاس کو ختم کرنا ہوگا۔ آج بھی یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا جیب سے مفلس نہیں ہے، جتنا اپنے پاکٹ سے مفلس نہیں ہے، اس سے زیادہ ذہن و دماغ سے مفلس ہے۔ اگر ذہن و دماغ کا افلاس ختم ہوا تو الدارین جیسا ادارہ کلکتہ شہر میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اور پورے حسن ترتیب کے ساتھ ایک نہیں 10 چل سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ دل و دماغ کی مفلسی کو ختم کیا جائے۔ وہی قوم آگے بڑھتی ہے جو بطور خود جینے کا حوصلہ رکھتی ہے، وہ ڈیپینڈ نہیں کرتی ہے، وہ انحصاری زندگی گزارنا پسند نہیں کرتی ہے۔ اپنے دوسرے تقاضوں کو آگے پیچھے کر کے تعلیم اور مسئلہ تعلیم کی گتھیوں کو سلجھانے اور اپنی نئی نسلوں کو زیور علم سے آراستہ کرنے کے لیے حوصلہ مند ثابت ہوتی ہے۔ آپ یہاں پر پڑھے لکھے لوگ، ذی ہوش لوگ ہیں، ہمارے الحاج محمود عالم صاحب جو کئی اہم ترین کتابوں کے مؤلف ہیں اور امت کی بڑی ضرورتیں پوری کی ہیں اور سینکڑوں نہیں ہزاروں کتابوں کی ورق گردانی کی ہے۔ میں الحاج محمود عالم صاحب سے اور یہاں پر جو ذمہ دار ہستیاں اور شخصیتیں جلوہ افروز ہیں ان سبوں سے پوچھتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ میں آپ مجھے کوئی ایک ورق، کوئی ایک صفحہ ایسا بتا دیں یا عہد نبوت سے لے کر آج تک کوئی ایسا دور اور کوئی ایسی صدی بتا دیں کہ جس میں یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جاہل بھی رہی ہو اور مفلس بھی رہی ہو، اور جہالت و افلاس کے ساتھ اس قوم نے کسی صدی میں اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر عزت پا لیا ہو۔ آپ سب ذمہ دار لوگ ہیں، آپ لوگ کا ذہن، آپ لوگ کی پیشانی بتا رہی ہے کہ کم لفظوں میں بہت کچھ سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس لیے طویل گفتگو مجھے یہاں نہیں کرنی ہے۔ مجھے آپ بتائیں کہ کیا کوئی دور، کوئی ایسی صدی، کوئی ایسا ماہ و سال گزرا ہے ہمارے اعراب کے اوپر کہ ہمارے اعراب کی نسل مطلق جاہل بھی رہی ہو اور مفلس بھی رہی ہو اور اس نے زمین پر عزت پا لیا ہو؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ہماری اس قوم کو اگر اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر اگر مشخص رہنا ہے، ممتاز رہنا ہے اور اپنا وجود تسلیم کرا کے رہنا ہے تو علم کی قوت سے اور حلال اور پاکیزہ روزی کی قوت سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا ہوگا۔ علم کے لیے جہد مسلسل اور تگودو ضروری ہے، اسی طریقے سے حلال اور پاکیزہ روزی کے لیے جہد مسلسل اور تگودو ضروری ہے۔
علم کے تحفظ کے لیے عمل ضروری ہے، تو مال و زر کے تحفظ کے لیے بھی اسراف اور فضول خرچی سے بچنا ضروری ہے۔ اگر فضول خرچی سے بچیں گے، بخالت سے بچیں گے، تو مال و زر بھی ہمارے پاس ہوگا، اور ہم اپنے علم کو زیور عمل سے اگر سجا کے رکھیں گے تو علم بھی ہمارے پاس محفوظ رہے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کی نسل پڑھی لکھی ہو۔ ہم کو اور آپ کو اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ جس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس زمانے میں برائیاں دوسری تھی۔ ہم ان برائیوں کو گنا کر کے وقت پاس نہیں کریں گے۔ بچیوں کا قتل، شراب نوشی، جوا بازی، سٹہ بازی، سود کا بازار گرم، یہاں تک کہ باپ باپ پر تلواریں نکلتی تھی اور گردن تن سے جدا کر دیا جاتا تھا۔ ایسے حالات اور نت نئی برائیوں میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، لیکن ان تمام برائیوں کے حل کے لیے اور علاج کے لیے خدا کی طرف سے جو سب سے پہلا نسخہ نازل ہوا وہ کیا تھا؟ اقرأ باسم ربک۔ یہ آیت ایجوکیشن، یہ آیت تعلیم کی اولیت اور تقدیم بتاتی ہے کہ امت جب پڑھے گی تو آگے بڑھے گی، نہیں پڑھے گی تو آگے نہیں بڑھے گی۔ بیماریاں مختلف ہیں لیکن علاج تعلیم سے بتایا گیا کہ پڑھائیے اور پڑھیے۔ پوری آیت پہلے اتری اور اس آیت میں کہا گیا کہ پڑھیے اور پڑھائیے، اس لیے کہ اقرا دو جگہ ذکر ہے۔ پہلے اقرا سے مراد ہے پڑھیے اور دوسرے اقرا سے مراد ہے پڑھائیے۔ تو پڑھنے والی ٹیم اور پڑھانے والی ٹیم در حقیقت اپنی قوم، اپنی نسل، اپنے خاندان اور اپنے گھرانے کے وجود کو تسلیم کرانے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے۔ کیا ہمارا وجود ہے؟ پھر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد گرامی کے ذریعے سے فرمایا، بلکہ سیریس دفعہ لگایا، بہت سیریس دفعہ ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ حق نہیں ہے ہمارے اور آپ کا کہ مردوں کا حق ہے پڑھنا، عورتوں کا حق ہے پڑھنا، نہیں، مردوں اور عورتوں کے اوپر دین کی بنیادی تعلیم کا حاصل کرنا فرض ہے، اور فرض کا دفعہ اتنا سیریس ہے کہ اس کے بغیر ہم کو اور آپ کو راہ نجات نہیں مل سکتی ہے، نجات کا راستہ نہیں مل سکتا۔ فرض ہے، یہ ایک ایسا فرض ہے کہ اس فریضے کے غافل ہونے کی وجہ سے آدمی زندگی کے سینکڑوں فرائض سے غافل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میں ملک بھر میں کہتا ہوں کہ آج کی تاریخ میں، آج 29 جون ہے، آج کی تاریخ میں ہندوستان میں 96 مسلمان اپنے ابا اور اپنی امی کو بغیر نماز جنازے کے دفن کرتا ہے۔ 96 مسلمان، صرف 4 ہی مسلمان ایسے ہیں جو اپنے ابا اور امی کو جنازہ پڑھ کے دفن کرتے ہیں۔ ہماری اس بات سے تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب جنازے کی صف بندی ہو جائے تو اس وقت ذرا جرات کر کے ہاتھ اٹھوائیے گا کہ کتنے لوگوں کو نماز جنازے کی دعا یاد ہے؟ تو 4 آدمی ملیں گے جن کو جنازے کی دعا یاد ہے، 96 آدمی کو اب بھی یاد نہیں۔ میری ماں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو، اگر تم نے اپنے بیٹے کو اگر اس ادارین سے اور اس طرح کے اداروں سے اگر نہیں جوڑا تو وہ بیٹا جس کو تم نے 9 مہینہ پیٹ میں رکھا، 2 سال تک اپنا خون جگر پلایا ہے، کیا یہ بیٹا ایک وقت آپ کی نماز جنازہ پڑھ دے گا؟ معلوم ہوگا کہ جنازے میں ہے، اس کے انتظار میں 36 گھنٹے سے لاش روکی جائے گی، لیکن وہ بیٹا آئے گا، منہ دیکھ کر کے رو تو دے گا لیکن جنازے کی دعا نہیں پڑھ سکے گا۔ ہم دیہات میں طبقاتی مسلمانوں میں کام کرتے ہیں اور اب بھی کرتے ہیں۔ طبقاتی مسلمانوں سے میں زیادہ تشریح نہیں کرنا چاہتا، بہت ساری ہماری برادری ہے مسلمانوں میں جو صرف نام کے ہیں۔ جب ان کے درمیان کام کرنے کی نوبت آئی تو 40% مسلمان اب بھی ہیں کہ جن کو صحیح سے کلمہ دعا یاد نہیں، اب بھی صحت کے ساتھ یاد نہیں۔ اب بھلا بتائیے کہ دین کی بنیادی اور بیسک تعلیم کتنی ضروری ہے؟ میں یہ نہیں کہتا
کہ آپ کے بچے دوسرے علوم میں ماہر نہ ہو، آپ اپنے بچوں کو دوسرے علوم میں حسب صلاحیت حسب ذہن آپ لگائیے، پڑھائیے، لیکن دین کی تعلیم سے صرف نظر نہ کرائیے۔ دین کی بنیادی تعلیم کی تحدید کی گئی ہے اس لیے کہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کا حکم لگایا ہے، اور جو چیزیں فرض ہوتی ہے شریعت میں وہ محدود ہوتی ہے، لامحدود نہیں ہوتی ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، محدود ہے، نماز فرض ہے، محدود ہے، روزہ فرض ہے، محدود ہے، حج فرض ہے، محدود ہے۔ تو شریعت نے جن چیزوں پر حکم لگایا ہے فرض کا وہ لامحدود نہیں ہے، محدود ہے، محدود۔ تو دینی تعلیم پر بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کا حکم لگایا ہے، یہ بھی لامحدود نہیں ہے، محدود ہے۔ افوقہ نے اس کی حد بندی کی ہے کہ قرآن کریم صحت کے ساتھ پڑھنا آ جائے، دعائیں معصورہ یاد ہو، واجبات اور فرائض کا علم ہو، حلال و حرام کا امتیاز ہو، عالم بننا، مفتی بننا، قاضی بننا یہ فرض کفایہ ہے۔ ہر آدمی کا مولانا بن جانا ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ اس لیے کہ فرض کا اصول شریعت میں یہ ہے کہ جب اس پر فرض کا حکم لگتا ہے تو وہ محدود ہوتا ہے، وہ لامحدود نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے مفتی بننا، قاضی بننا یہ فرض کفایہ ہے۔ لیکن مسلمان بننے کے لیے دین کی جتنی بنیادی چیزیں ضروری ہیں اس سے ہر بیٹا ہر بیٹیوں کو آراستہ ہونا اور سیکھنا اور سیکھ کر کے اس پر چلنا یہ ضروری ہے۔ الحمدللہ اس ضرورت کو پورا کرنے کی خاطر ہمارے شہر کلکتہ میں بہت سارے چھوٹے بڑے ادارے، اس میں سے ایک نمایاں ادارہ الدارین کا ہے جس کا دائرہ کئی جہتوں میں پھیلا ہوا ہے، اور وہ بچے بچیاں جو عصری درسگاہوں میں پڑھتے ہیں ان کا بھی وقت لیتے ہیں یہ، اور ان کو بھی دین کی تعلیم، بنیادی تعلیم سکھاتے ہیں۔ جب میں نے طبقاتی مسلمانوں میں کام کرنا شروع کیا تو حضرت مولانا ابو طالب رحمانی صاحب سے میں نے مشورہ کیا، تو مولانا نے کہا کہ کیجئے لیکن سوچ کے کیجئے، ایسا نہ ہو کہ کسی دوسرے کام کے مد مقابل نہ آ جائے۔ ذہن بات آئی، انہوں نے ایک رائے دی اور ابتدائی طور پر وہ حالات بھی سامنے آئے، لیکن ہم نے تیار کر کے آگے کے لیے وہی بھیجنا شروع کیا۔ جب آپ نے پہلا کلمہ سیکھ لیا ہے، ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالآخرت کو اور وضو غسل کے طریقے کو سیکھ لیا ہے، اب اگر اس سے آگے سیکھنا چاہتے تو اب جائے اور جماعت میں اور وہاں وقت لگا کر کے آئے۔ تو اس ترتیب سے گاؤں گرام میں طبقاتی مسلمانوں کے درمیان کام جب شروع ہوا تو اندازہ لگا کہ ہم کتنے اندھیرے میں ہیں۔ اور ایسا نہیں کہ شہر کلکتہ میں یہ بات نہیں ہے، آپ رکشہ پولر، آٹو ڈرائیور اور دوسرے جو حمالی کا کام کرتے ہیں ان لیبر مزدوروں کے سامنے جائیں، پوچھیں تو معلوم ہوا کہ خود اپنے گھر میں کلمہ نہیں، اپنے لوگوں میں کلمہ نہیں، ہم دوسروں کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں۔ فکر تو خود پہلے اپنے گھر کی ضرورت ہے، اپنے محلے کی ضرورت کا تقاضا ہے، اپنے علاقے کا تقاضا ہے کہ ہم اس کی فکر کریں۔ ہمارے پہلے کے بزرگوں نے جتنا سمجھا، جو وسائل تھے، جو حالات تھے، پڑھایا لکھایا، تو اب یہ صورتحال ہے۔ اگر اب بھی ہم غفلت برتیں گے تو آئندہ کیا صورتحال ہماری ہوگی، جب کہ نت نئے حالات میں ہماری نئی نسلیں گرتی جا رہی ہیں۔ ایسی ایسی ایجادات، ایسی ایسی چیزیں ان کے ہاتھوں میں آئی ہیں کہ ان کو سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے۔ اگر پہلے دین کی تعلیم کو ضروری سمجھا جا رہا تھا تو آج کا وقت یہ ہے کہ بہت ضروری سمجھا جائے اور ان کو مضبوطی کے ساتھ بچوں کو پڑھایا جائے، ان کی اچھی سے اچھی تربیت کی جائے تاکہ وہ دین اور اسلام کے اوپر قائم رہ سکے، ان کا خاتمہ ایمان پر ہو سکے۔ اس لیے علم ایک بہت بڑی قوت ہے، بہت بڑی طاقت ہے اور بہت بڑی روشنی ہے۔ اس روشنی سے صرف باہری روشنی نہیں پھلتی ہے بلکہ اندر کی جو کائنات ہے اس کو بھی نور ملتا ہے، اور اندر خود ایک بہت بڑی کائنات ہے۔ انسان کا جو وجود ہے یہ ایک عالم اصغر ہے،
یہ ایک چھوٹی سی دنیا ہے، پوری دنیا کو سمیٹا گیا تو انسان بنائیں گے، اور اس کے اندر کو روشنی علم ہی کے ذریعے سے مل سکتی ہے۔ اس لیے اپنی نسلوں کو علم سے آراستہ کریں، اور علم کی راہ میں جو مصارف آئے اس کو بطور خود اٹھانے کی کوشش کیجیے، حوصلہ پیدا کیجیے، ہمت پیدا کیجیے، اپنی آمدنی سے کچھ پس انداز کر کے بلکہ بہت کچھ بچا کر کے اپنے بچوں کے پڑھنے پڑھانے پر خرچ کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ دوسری درسگاہوں کی تعلیم کے لیے تو حوصلہ ہو جاتا ہے، لیکن دینی تعلیم کے لیے جب بات آتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ ہم تو بہت غریب آدمی ہیں، ہم غریب آدمی ہیں، ہم کیسے اس کو انجام دیں؟ نہیں، ہمت کیجیے، حوصلہ کیجیے، اور اپنی حلال اور پاکیزہ آمدنی سے اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو پڑھائیے، اس کا نور ہی کچھ ہو۔ صاحب استطاعت آدمی کو تو کبھی بھی قوم پر محول نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، کوئی آدمی اگر واقعی بے بس ہے تو اس کے لیے بالکل حلال اور پاکیزہ ہے اور طیب ہے کہ وہ تعاون کے ذریعے سے اپنی جہالت کی لگی ہوئی آگ کو بجھانے میں آگے آئے، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، سہولت دی ہے، ان کو چاہیے کہ بطور خود اس ذمہ داری کو قبول کریں اور بچوں کو اپنے پیسوں سے اپنے خرچوں سے پڑھائیں۔ میں دل کی گہرائی سے مولانا طلحہ صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو حوصلہ دیا ہے، جو ہمت دیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے، خاص کرم ہے ان کا۔ اللہ پاک اس ادارے کو دن دونی رات چگونی ترقیات سے سرفراز فرمائے، اور ظاہری اور معنوی خوبیوں سے آراستہ فرمائے، اور ہمہ جہت اس ادارے کے فیض کو اس شہر پر عام اور تام فرمائے۔ میں انہی مختصر سی گفتگو کے بعد اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور اس امید کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ جس طرح سے آپ حضرات نے اس ادارے کو پہلے دیکھا ہے اور پہلے اس کے لیے فکر مند رہے ہیں، انشاءاللہ آئندہ اس سے بڑھ کر کے فکر مند رہیں گے، اس لیے کہ ایک بڑی عمارت اس کے لیے کرائے پر حاصل کی گئی ہے تاکہ سارے بچے ایک جگہ پڑھیں گے تو ان کی دیکھ ریکھ نگرانی میں بڑی سہولت ہوگی، ایک جگہ نظام رہے گا۔ چند جگہ جب نظام منتشر ہوتا ہے تو ذمہ داروں کو بہت بھاگنا پڑتا ہے، یہاں سارا نظام یکجا ہوگا تو کنٹرول میں ہوگا اور کام اچھا ہوگا۔ اس سے انشاءاللہ پڑھانے والوں کو بھی، پڑھنے والوں کو بھی، ہم منتظمین کو بھی سہولت ہوگی۔ اس مکان کے لیے بھی بہت ہی اچھی خوشخبری ہے کہ جب یہ مکان تعمیر ہوا تو اس میں دوسرا کوئی کام نہ ہو کر کے ایک بڑا عظیم الشان کام کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ لڑکوں کی تعلیم کے لیے اللہ کے رسول نے سب سے پہلے تو مکتب قائم کیا دار ارقم میں، اور مدرسہ قائم کیا مدینہ میں مسجد نبوی میں، لیکن بچیوں کی تعلیم کا جب مسئلہ آیا تو اس کے لیے حضور نے الگ سے کوئی ادارہ قائم نہیں کیا، بلکہ اپنے گھر کو بیٹیوں کی تعلیم کا مرکز بنایا، عورتوں کی تعلیم کا مرکز بنایا۔ تو وہ صاحب خانہ بھی خوش نصیب ہے کہ جس کے گھر میں لڑکوں کی اور لڑکیوں کی دونوں کی تعلیم کا نظام ہو۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ اس گھر کو بھی کسی نہ کسی درجے میں نسبت ہو جائے گی اس گھر سے جہاں لڑکیوں کی تعلیم کا نظام برپا کیا تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ اس گھر کو اور اس تعلیمی ادارے کو بہت قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحرمت محمد ابو بکر وعمر وعثمان وعلی واصحاب اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔